السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو قرآن پاک سے ایسا وظیفہ دے رہا ہوں جس کو کرنے سے آپ کا جو دشمن ہے تڑپ تڑپ کر ذلیل و خوار ہوگا، تباہ و برباد ہوگا، اور آپ کا جو دشمن ہے تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ یہ انتہائی مجرب، انتہائی پرتاثیر اور لاجواب قسم کا وظیفہ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس وظیفے کا جو ہم طریقہ آپ کو بتائیں گے، آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے وظیفہ، اور جو ہدایات آپ کو دیں گے ان ہدایات پر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس طرح کے کئی وظائف دے چکا ہوں، اور آج کا جو وظیفہ ہے وہ تو بہت ہی پرتاثیر وظیفہ ہے، کیونکہ پہلے کئی لوگوں نے جو ہے فون کر کے یا کمنٹ سیکشن کے اندر آ کر کے کمنٹس کر کے پوچھا اور کہا کہ آپ جو وظیفہ بتا رہے ہیں یہ ہمارے لیے ذرا مشکل بھی ہے، کیونکہ اس وظیفے کو کرنے کے لیے جگہ کا ایک ہونا، وقت کا ایک ہونا، اور کچھ اور ضروری شرائط ہیں جو ہم جو ہے وہ پوری نہیں کر سکتے۔ تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو کہ ہو بھی پرتاثیر اور ہمارے لیے کرنا بھی آسان ہو۔ تو آج کا وظیفہ کرنا بھی آسان ہے، پرتاثیر بھی ہے، اور اگر آپ اپنے دشمن سے تنگ آ گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، اور دشمن نے آپ کو بے بس کر دیا ہے، دشمن نے آپ کو لاجواب کر دیا ہے، تنگ کر دیا ہے، تو آپ اس وظیفے کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا دشمن ہے ذلیل و خوار ہوگا، ایڑیاں رگڑے گا، اور آپ کا دشمن کا جو انجام ہے دنیا دیکھ کر جو ہے کانوں کو ہاتھ لگائے گی۔ ہمارے وظائف کی ایجاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آسد کا جاری کے لیے سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ اور خصوصی اجازت کے لیے یاد رکھیں کہ اگر آپ کمنٹ سیکشن کے اندر آ کر کے کمنٹس کریں گے اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب، تو پھر ہم آپ کو خصوصی اجازت بھی دیں گے۔ کوئی ایسا دشمن ہے کہ جس سے آپ تنگ آ گئے ہیں، وہ مختلف طریقوں سے آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ کا جانی مالی نقصان کرتا ہے، آپ کی اولاد کا نقصان کرتا ہے، وہ طاقت میں زیادہ ہے یا ویسے کسی طریقے سے بھی وہ وار کرتا ہے، وہ جادو سحر کے ذریعے سے وار کرتا ہے، یا ویسے وہ افرادی طور پر آپ سے زیادہ طاقتور ہے اور مالی طور پر بھی آپ سے زیادہ طاقتور ہے، وہ آپ کو نقصان دیتا ہے، آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے، تنگ آ گئے ہیں، تو آپ اس وظیفے کو ضرور اختیار کریں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی پڑوسی سے تھوڑی سی آپ کی بات ہوئی اور آپ نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اس کے خلاف، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ یہ چھوٹی موٹی باتوں کے لیے یہ وظائف جو ہے نہیں ہیں، اور اس پڑوس کے ساتھ چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، رشتہ داروں میں، کولیگ کے اندر، دوست احباب میں، جہاں آپ کام کریں وہاں پر چھوٹی بہت باتیں جو ہے چھوٹی بڑی باتیں ہو جایا کرتی ہیں، اس کو دشمنی نہیں کہتے۔ یہ اس دشمن کے لیے ہے جو ہاتھ دھو کر آپ کے پیچھے پڑ گیا ہو، آپ کی عزت کو نقصان دے رہا ہو، آپ کے وقار کو نقصان دے رہا ہو، آپ کے رزق کو نقصان دے رہا ہو، آپ کی اولاد کو تنگ کر رہا ہو، یعنی کہ اس نے ناک میں آپ کا دم کر دیا ہے اور آپ بالکل بے بس ہو چکے ہیں، تو پھر بامر مجبوری کسی نیک اور صالح آدمی کو پوری بات بتا کر کے آپ اس سے مشورہ کر لیں، اور ایسا وہ آدمی ہو جو شرعی معاملات کو اچھے طریقے سے جانتا ہو، آپ اس سے مشورہ کر لیں کہ آیا کہ
اس طرح میرے ساتھ ہو رہا ہے اور میں اس آدمی سے بیزار آ چکا ہوں، تنگ آ چکا ہوں، تو آیا کہ میں اس طرح کا وظیفہ کر سکتا ہوں؟ میرا مشورہ تو یہ ہے، کیونکہ آپ اپنے طور پر کریں گے تو آپ جذباتی ہو کر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کی اہمیت کوئی نہیں ہوتی، لیکن بسا اوقات انسان جذباتی ہو کر کے غلط فیصلے کرتا ہے، تو آپ نے میری اس بات پر عمل کرنا ہے۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، اور جتنا اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی ہے اپنی توفیق اور استطاعت کے مطابق آپ نے صدقات کا اہتمام کرنا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک کے نذرانے پیش کرنے ہیں۔ اچھا، اب یہ وظیفہ جو آپ کو ہے، یہ وظیفہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کر لیں۔ اگر آپ نماز فجر کے بعد نہیں کر سکتے تو پھر نماز عشاء کے بعد کر لیں۔ اگر ان دونوں نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ کسی بھی وقت کہیں پر بھی بیٹھ کر سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر بالفرض آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں بیٹھ کر ایک جگہ وظیفہ کر لیں تو پھر آپ اس کو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا متوجہ ہونا، مکمل توجہ کے ساتھ اور انتہائی توجہ کے ساتھ وظیفہ آپ اس صورت میں کر سکتے ہیں چل پھر کر کے کہ آپ توجہ کر سکتے ہوں، آپ اپنے خیالات کو، اپنے معاملات کو اس طرح متوجہ وظائف کی طرف رکھ سکتے ہوں، تو پھر آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ اگر آپ گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آپ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ 11 دن کا وظیفہ ہے، تو آپ نوٹ کر لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے پاس لکھ لیں، اگر نہیں لکھ سکتے تو اس ویڈیو کو بار بار آپ سنیں، اور بار بار سننے کے بعد اس کو بالکل ذہن نشین کر لیں طریقے کو۔ اس کی گنتی کے اندر کمی بیشی اور جو طریقہ ہے اس کے اندر کمی بیشی ذرا برابر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس آدمی سے آپ تنگ ہیں، پریشان ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی ایک تصویر لے لیں۔ اگر آپ کے پاس تصویر نہیں ہے تو آپ اس کا تصور کر لیں، پکا پختہ تصور کر لیں، آنکھیں بند کے پختہ تصور باندھ لیں۔ اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور اس آدمی کا مکمل تصور رکھیں، اور اللہ کے حضور آپ نے اس کی جو ہے تباہی، بربادی یا موت کا تصور نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کے دفاع کرنا ہے۔ دیکھو، مسلمان کو حملہ کرنے کا جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، مسلمان کو اپنا ڈیفنس کرنے کی اجازت ہے، اپنا دفاع کرنے کی اجازت ہے، یعنی کہ کوئی آدمی آپ پر حملہ کرتا ہے تو آپ اس کا دفاع کریں۔ تو آپ نے اپنے دفاع کی، اپنے ڈیفنس کی نیت کرنی ہے، یا اللہ میں یہ اس کے شر سے بچا، اور اس کو اپنے انجام تک پہنچا دیں۔ اب باقی رب پہ چھوڑ دیں کہ رب کی منشا اگر ہدایت ہے تو اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے دے گا، تو سیدھی راہ پہ آ جائے گا، آپ کا پیچھا چھوڑ جائے گا، ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگ جائے گا، اللہ سے توبہ استغفار کرے گا اور آپ سے بھی وہ معافی مانگے گا۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو پھر اللہ پاک بہترین سزا دینے والا ہے، پھر اس کی تباہی خود بخود ہی ہو جائے گی۔ آپ یہ معاملات رب کے حوالے کر دیں، چھوڑ دیں، اپنے اوپر مت لیں۔ تو اس کے بعد بندے کا آپ تصور کریں گے، نوٹ کر لیں۔ پہلے آپ نے وہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیا۔ اب اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کوئی دوسرا درود پاک آپ نہیں پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے جو نماز کے اندر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیتیں مبارکہ ہیں ان کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے کہ 11 مرتبہ آپ نے شروع میں درود ابراہیمی پڑھا،
اس کے بعد صورت توبہ کی جو آخری 2 آیت مبارکہ ہیں وہ 11 مرتبہ پڑھیں گے اس بندے کا تصور کر کے۔ اس کے بعد آپ نے چاروں کل یعنی سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو 11 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ پہلے 11 مرتبہ آپ سورۃ الکافرون کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو، ان تینوں کو ملا کے، یعنی کہ پہلے سورۃ الاخلاص پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے بعد سورۃ الفلق کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورۃ الناس کو پڑھیں گے، ایک بار ہوا، اس کے بعد پھر سورۃ الاخلاص سے شروع کریں گے، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اس ترتیب سے پڑھیں گے، 2 بار ہو گیا، اس طرح آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب آپ کا جو ہے وظیفہ یہ مکمل ہوا۔ اگر تصویر ہے تو آپ اس پر پھونک دیں، تصویر نہیں ہے تصور کے اندر اس کے اوپر پھونک دیں، اور اس کلام کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا باعداد، آپ کے صحابہ کرام، ازواج مطہرات کو احسان ثواب کر کے اللہ کے حضور عاجزی ان کے ساتھ دعا کر کے آپ اٹھ جائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 2 سے 3 دن کے اندر جو آپ کا دشمن ہے اس کی حالت بری ہو جائے گی، لیکن آپ نے 11 دن ہر صورت میں اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ اس بندے کا انجام اچھا ہو یا برا جو بھی ہے آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن ہر صورت میں آپ نے 11 دن بغیر کسی ناغہ کے اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے کہ دشمن سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے وظائف کی یاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ازرائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔